بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. صدق اللہ العظیم. ان آیات کا لفظ ترجمہ ہے یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک. اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اللہ تعالیٰ مخاطب ہیں اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے نبی قل لازواجک، آپ کہتے ہیں اپنی بیویوں سے، وبناتک اور اپنی بیٹیوں سے، ونساء المؤمنین اور ایمان والی عورتوں سے، ان ایمان والوں کی بیویوں سے، یدنین علیہن من جلابیبہن کہ وہ لٹکا لیں اپنے اوپر اپنی چادریں. جلابیب جمع ہے جلباب، جلباب کہتے ہیں بڑی چادر کو. تو جلابیبہن بڑی بڑی چادریں اپنے اوپر لٹکا لیں، یعنی گھونگھٹ کاٹ لیں، چہرہ نہ دکھائیں. ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، یہ زیادہ قریب ہے اس بات کے کہ یہ پہچانی جائیں اور پھر ان کو تکالیف نہ دی جائے، تکلیف نہ پہنچائی جائے. وکان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ مغفرت کرنے والے ہیں اور رحم کرنے والے ہیں. لئن لم ينتہ المنافقون والذین فی قلوبہم مرض والمرجفون فی المدینہ، اور اگر بعد نہ آئے منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے اور مدینے میں افواہیں پھیلانے والے. منافق جو تھے وہ معاذ اللہ عورتوں کو چھیڑ چھاڑ کرتے تھے، چوکوں میں چوراہوں میں کھڑے ہو جاتے، کیونکہ ہر زمانے میں بے حیا اور بے شرم لوگ ہوتے ہیں. جیسے آج کل کے نوجوان جو عورتوں کو لڑکیوں کو چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں، اس زمانے میں بھی منافقین کچھ ایسے تھے کہ جن کے دلوں میں نفاق کی بیماری تھی اور یعنی معاذ اللہ نیک عورتوں کو چھیڑ چھاڑ کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے دھمکی دی، لئن لم ينتہ المنافقون والذین فی قلوبہم، اگر یہ منافق باز نہ آئے اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے، نفاق کی بیماری، والمرجفون فی المدینہ اور مدینہ میں جھوٹی افواہیں پھیلانے والے، اگر یہ باز نہ آئے، لنغرینک بہم، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے فرمایا کہ ہم پیچھے لگا دیں گے آپ کو ان کے، یعنی ان کی ساری حرکتیں ہم بتا دیں گے آپ کو اور آپ کے سامنے آشکارا کر دیں گے. ثم لا یجاورونک فیہا الا قلیلا، اور پھر یہ آپ کے قریب نہیں رہنے پائیں گے مگر بہت تھوڑے دن. ملعونین، کہ ملعون ہے یہ، یعنی ان پر لعنت کی گئی ہے. اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا، جہاں بھی پکڑے جائیں، جہاں بھی یہ پائے جائیں ان کو پکڑا جائے اور ان کو قتل کر دیا جائے، قتل کر. یعنی اللہ نے ابھی بتلایا نہیں تھا، ان کو دھمکی دی تھی کہ اگر یہ باز نہ آئے تو پھر یہ جہاں بھی پکڑے جائیں گے، یعنی جہاں بھی پائے جائیں گے ان کو پکڑا جائے اور ان کو قتل کر دیا جائے. سنت اللہ فی الذین خلو من قبل، یہی طریقہ کار چلا آ رہا ہے اللہ تعالیٰ کا پہلے لوگوں میں بھی. ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اور تو ہرگز نہیں پائے گا اللہ تعالیٰ کی سنت میں، اللہ کے دستور میں کوئی تبدیلی. یہ ان آیات کا لفظ ترجمہ ہے. تو پہلی آیت میں یعنی یہ دو مسائل تھے کہ جو منافقین تھے اور اسی طرح جن کے دلوں میں بیماری تھی اور جھوٹی افواہیں پھیلانے والے. تو
انہوں نے مدینہ میں ادھم مچایا ہوا تھا، شرارتیں کرتے تھے، جھوٹی خبریں پھیلا دیتے تھے صحابہ کے بارے میں. جیسے آتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ان ظالموں نے ان پر جھوٹا الزام لگایا اور جھوٹی تہمت پورے مدینہ میں پھیلا دی منافقین. اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں ان کی صفائی میں اللہ نے قرآن کی آیات نازل فرمائی. پیچھے تفصیل گزری ہے سورہ نور میں 18ویں پارے میں اللہ نے ان کی برات. اور پھر جنہوں نے جھوٹی خبریں پھیلائی تھیں ان کو 80 کوڑے لگائے گئے. تو اس کے باوجود بھی یہ باز نہیں آئے تھے، شرارتیں کرتے تھے. تو ایک تو اللہ تعالیٰ نے سب منافقین کو دھمکی دی کہ اگر یہ اپنے نفاق سے اور اس جھوٹی افواہیں پھیلانے سے اور عورتوں کو چھیڑ چھاڑ کرنے سے باز نہ آئے تو ہم ان کی سارا کیا دھرا آپ کے سامنے کر دیں گے، ان کا نفاق کھول دیں گے، آپ کو ان کے پیچھے لگا دیں گے اور پھر یہ آپ کے قریب رہنے نہیں پائیں گے. یعنی ان کی ساری حرکتیں سامنے کر دیں گے. اور پھر یہ ملعون ہیں، جہاں بھی پھر یہ پائے جائیں گے ان کو پکڑا جائے گا، قتل کر دیا جائے گا. اور یہی دستور اللہ تعالیٰ کے پہلے لوگوں. ایک تو منافقین کو دھمکی دی. دوسرا فرمایا کہ جو ایمان والی عورتیں ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ سب سے پہلے اپنے گھر والوں کو، یا جو نبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین. یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک تبلیغ کا طریقہ بھی بتلایا کہ سب سے پہلی جو دعوت ہے اپنے گھر میں. جیسے ہم اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی تو آپ نے سب سے پہلے دعوت اپنی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو دی تو وہ سب سے پہلے ایمان لائیں. پھر اپنے دوست احباب میں حضرت ابوبکر صدیق کو دعوت دی، وہ ایمان لائے. اور پھر عام دعوت. تو یہاں بھی یہ فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین. اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سب سے پہلے اپنی گھر والی یعنی اپنی گھر والیوں کو، اپنی بیویوں سے کہہ دو کہ وہ پردہ کریں، اپنے اوپر چادر لٹکا لیں. یہاں پردے کا حکم آیا. حدیث میں اس کی تفصیل ہے کہ جب منافقین چھیڑ چھاڑ شرارت کرتے تھے اور پردے کا حکم ابھی نازل نہیں ہوا تھا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی خواہش کا اظہار کیا، اے اللہ کے رسول اگر یہ عورتوں پر پردہ ہو جائے آپ ان کو پردے کا حکم دے دیں کہ غیر مردوں کے سامنے نہ آئیں. تو یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خواہش ظاہر کی، اللہ نے یہ پردے کی آیات نازل فرما دی. تو پہلا حکم ازواج مطہرات کو، یا ایھا النبی قل لازواجک، آپ اپنی بیویوں سے کہہ دیں. دوسرا حکم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں کہ آپ اپنی بیٹیوں سے کہہ دیں. آپ علیہ السلام کی 4 بیٹیاں تھیں، حضرت زینب رضی اللہ عنہا، حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا، حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا اور اسی طرح حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ. اب جو اہل تشیع ظالم وہ صرف حضرت فاطمہ کو مانتے ہیں، 3 بیٹیوں کو مانتے ہی نہیں. وہ کہتے ہیں ایک ہی بیٹی تھی ماں، یعنی ایک کھلی تاریخ کو، حقیقت کو جھٹلاتے ہیں. قرآن کی یہ آیت بھی دلالت کر رہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 1 سے زائد بیٹیاں، وہ بناتک کہ آپ اپنی بیٹی، بنت ایک بیٹی کو کہا جاتا ہے اور جمع اس کی بنات آتی ہے، تو آپ اپنی بیٹیوں سے کہہ دیں. تو یہ جمع کا لفظ لانا حضور کی بیٹیوں کے لیے یہ دلالت کرتا ہے کہ حضور کی 1 سے زائد بیٹیاں تھیں، یعنی 4 بیٹیاں تھیں، ایک بیٹی نہیں تھی. وہ صرف ایک کو مانتے ہیں، کہتے ہیں ایک ہی حضرت فاطمہ ہی، تو باقی بیٹیوں کا معذلہ انکار کرتے تھے. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا آپ اپنی بیویوں کو اور اپنی بیٹیوں سے اور ایمان والوں کی بیویوں سے، یعنی ایمان والوں کی عورتوں سے کہہ دیں وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، یعنی ایمان والے مردوں کی جو عورتیں ہیں ان سے آپ حکم دے دیں. تو نساء میں یہ سب آ گئی، چاہے وہ بچیاں ہوں، بوڑھی ہوں، جوان ہوں، سب کے لیے حکم یہ ہے یدنین علیہن من جلابیبہن کہ اپنے اوپر لٹکا لیں بڑی بڑی چادریں. یعنی
اتنی بڑی چادر ہو، کھلی چادر، کہ اس میں جسم کا کوئی حصہ نظر نہ آئے، چہرے پر بھی لٹکا لیں، جیسے کیونکہ اس وقت برقع رائج نہیں تھا، بعد میں یہ پھر برقع، اور خاص کر وہ برقع جو ٹوپی والا برقع ہوتا ہے جس میں سارا جسم ڈھانپا جائے، تو اصل پردہ اس میں ہوتا ہے۔ باقی آج کل کے برقعے فیشنی برقعے ہیں، تو بعض اتنے باریک برقعے ہوتے ہیں کہ ان میں جسم کی بناوٹ نظر آ رہی ہے اور چہرہ کھلا ہوا ہے، تو وہ باپردہ نہیں ہے۔ ایسا یا تو کم از کم ٹوپی والا برقع ہو، جیسے ہمارے یہ خیبر پختونخوا کے لوگ پہنتے ہیں، پٹھان حضرات، کہ مکمل جسم ڈھانپا جائے۔ دوسری شکل یہ ہے کہ اگر یہ عام برقع بھی پہننا ہے، کالا برقع، یہ کھلا ہو کہ جسم کی بناوٹ نظر نہ آئے، یعنی کھلا برقع ہو، اور چہرے پر اچھی طرح نقاب ڈالا جائے، صرف یہ نہیں کہ بھئی اس طرح لپیٹ کر، مکمل نقاب اس کو ڈالا جائے، کہ یہاں فرمائیں کہ چہرے پر لٹکا لیں کپڑے، تو یہ تو بڑی چادر ہو تو گھونگھٹ کی شکل میں، اگر کھلا برقع ہو تو اس کا نقاب کو سامنے لٹکا لیا جائے۔ فرمایا ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، تو یہ اس بات کے زیادہ قریب ہے کہ یہ پہچانی جائیں عورتیں اور پھر ان کو تکلیف نہ دی جائے، کیونکہ اس زمانے میں جو باندیاں اور کافرہ عورت تھیں ان کے لیے تو پردے کا حکم نہیں تھا، ایسے باندیوں کے لیے پردے کا حکم نہیں ہے، باندی کام کاج کرتی تھی، تو آزاد عورت کے لیے پردہ ہے۔ تو اب اس لیے کہ وہ یہ آزاد عورت ہے، اسے کوئی چھیڑے گا نہیں، اور ہمارے معاشرے میں بھی یہ ہے، اگر کوئی عورت مکمل حجاب میں ہے، مکمل پردے میں ہے، تو لوگ اس کا احترام کرتے ہیں، حیا کرتے ہیں، اور اگر عورت پردے میں نہ ہو تو ظاہر بن سنور کے عورتیں نکلتی ہیں تو پھر چاروں طرف سے اس کی نگاہیں پڑتی ہیں۔ ایک حدیث میں ہے جب عورت بے پرد گھر سے نکلتی ہے تو 4 شیاطین اس کے ساتھ نکلتے ہیں، 2 آگے 2 پیچھے، جو لوگوں کی نگاہوں کو اس کی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ تو اس لیے وہ خود بھی اس پر لعنت اور پھٹکار پڑتی ہے، اور ان پر بھی جو ان کو چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں۔ اس لیے فرمایا ملعونین، اللہ نے ایسے لوگوں پر لعنت فرمائی ہے کہ جو عورتوں کو دیکھتے ہیں، عورتوں کو چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں، اور ایسی عورتوں پہ بھی لعنت ہے کہ جو ایسا لباس پہنتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت آئے گا ہن کاسیات عاریات، کہ لباس پہنے ہوئے ہوں گی لیکن ننگی ہوں گی، یا تو لباس بالکل چھوٹا، اب کتنی عورتیں ہیں وہ ہاف بازو والے پہنتی ہیں، اور یہ بالکل باریک لباس ہوتا ہے، جسم کا حصہ نظر آتا ہے، بالکل باریک دوپٹہ ہے، باریک لباس ہے، جسم نظر آ رہا ہے، تو وہ لباس پہنے ہوئے بھی ننگی عورتیں ہیں۔ ایسی عورتوں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے۔ تو اس لیے اب یہاں حکم ہے کہ اللہ کے نبی کو اپنی بیویوں کو سمجھا دیں، اپنی بیٹیوں سے سمجھا دیں، اور ایمان والے مردوں کو بھی حکم دے دیں وہ اپنی بیویوں کو اور اپنی بیٹیوں کو سمجھائیں۔ تو اس لیے ہماری ذمہ داری ہے جو مرد حضرات ہیں اپنی بچیوں کو، کیونکہ اللہ نے یہاں حکم دیا ہے، اور اپنی بیویوں کو سمجھائیں، ان کو پیار محبت سے ان کو سمجھائیں کہ بھی یہ پردہ فرض ہے، اللہ کا حکم ہے۔ تو ایک حدیث میں ہے کہ جب مرد عورتوں کو دیکھتے ہیں، عورتیں مردوں کو دیکھتی ہیں، تو قیامت کے دن یہ گرم سلاخیں، سریے گرم کر کے ان کی آنکھوں میں پھیرے جائیں گے، مردوں کی آنکھوں میں اور عورتوں کی بھی آنکھوں میں۔ قرآن کی دوسری آیت میں ہے کہ یا ایھا نبی، یعنی اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ حکم دے دیں، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، کہ ایمان والے مردوں کو حکم دے دیں کہ وہ اپنے نگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت فرمائیں۔ پھر علیحدہ سے حکم آیا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، کہ آپ ایمان والی عورتوں کو بھی حکم دے دیں کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں۔ تو یہاں پہلے نگاہ کی حفاظت پھر شرمگاہ کی حفاظت، کہ نگاہ کی اگر نگاہ محفوظ ہے تو شرمگاہ محفوظ ہے، اگر نگاہ محفوظ نہیں ہے تو پھر شرمگاہ محفوظ نہیں رہ سکتی۔ تو اس لیے حکم دیا کہ نگاہوں کی حفاظت اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت۔
اب بعض اب آپ کہہ دیتے ہیں جی دل کا پردہ ہونا چاہیے بندے کا، آنکھوں کا کیا پردہ، دل کا ہونا چاہیے۔ سب سے پہلی بات تو ان کے لیے یہ ہے کہ دیکھو دل تو پہلے ہی پردے میں، اصل تو آنکھوں کا پردہ، دل تو نظر ہی نہیں آتا کسی کو، دل کا کیا پردہ، چہرے کا پردہ ہے۔ تو دوسرا یہ ہے کہ بھئی جب اللہ کا حکم آ جائے اس میں یہ نہیں دیکھنا بھی یہ کیا حکمت ہے، اب چاہے بڑی عورت ہے، بوڑھی عورت ہے، جوان ہے، جب اللہ کا حکم آ گیا تو ہر حال میں پردہ ہے۔ یہ نہ کہیں کہ یہ تو بڑی حکمت کی ہے، اس کا کیا پردہ، کہ جو غیر محرم ہے اس سے پردہ ہے، جس سے نکاح ہو سکتا ہے اس سے پردہ ہے۔ اب عام طور سے لوگ اپنی کزنوں سے پردہ نہیں کرتے، جی یہ میرے چچا زاد ہے، یہ میری پھوپھی زاد ہے، یہ تو میری، تو وہ کہتے ہیں یہ میرا بھائی ہے۔ تو حالانکہ جب اس سے نکاح ہو سکتا ہے چچا زاد پھوپھی زاد سے تو پھر وہ غیر محرم ہے۔ اور اسی طرح جو دیور ہے وہ بھابھی سے پردہ نہیں کرتا، بھابھی دیور سے بھی، یہ تو میرا۔ صحابہ نے اس مسئلے کو پوچھا کہ اللہ کے رسول کیا دیور کا بھابھی سے پردہ ہے؟ حضور نے فرمایا دیور تو اس کے لیے موت ہے، یہ تو اس سے تو زیادہ سخت پردہ ہے، کیونکہ جو دیور کا آنا جانا جو موقع دیور کو مل سکتے ہیں اور باہر کے بندے کو نہیں مل سکتے، اور اکثر یہی مسائل پیش آ رہے ہیں گھروں میں کہ دیور بھابھی کے جو مسائل ہیں بہت زیادہ، کیونکہ ہر وقت گھر آنا جانا، تو وہ تو اس کے لیے موت ہے۔ تو بعض احباب یہاں یہ اعتراض کرتے ہیں جی وہ دیور گھر میں رہتے ہوئے کیسے پردہ ہو سکتا ہے؟ اس کا شریعت نے اس کا بھی طریقہ بتلایا ہے۔ ظاہر کمرے تو علیحدہ علیحدہ ہوتے ہیں، تو جب دیور گھر آئے تو دروازہ کھڑکا دے، یعنی دروازہ کھڑکا کے آئے، جو عورت ہے وہ گھونگھٹ کر لے، اپنے چہرے پر پردہ لٹکا لے، یعنی اس کو اس گھر میں رہنے سے منع نہیں کیا گیا، بھی اسی گھر میں رہے، اس کا اپنا کمرہ، اس کا اپنا کمرہ، اس گھر میں آنا جانا ہو تو گھونگھٹ کر لے۔ اور بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ دیور پہلے جب شادی ہوئی تھی چھوٹا تھا، تو اب وہ بڑا ہو گیا، تو اب وہ کہتا ہے جی میں نے تو بھابھی کو دیکھا ہوا ہے، تو اب پردے کا کیا ضرورت ہے؟ یہ مسئلہ نہیں ہے کہ بھی دیکھا ہوا ہے، بلکہ مسئلہ یہ ہے کہ بے حیائی سے بچانا، کہ جیسے بالغ ہو گیا ہے اب پردہ فرض ہو گیا، چاہے دیکھا ہوا ہو یا نہ دیکھا ہوا ہو، اس کا کوئی بھی، جب پردہ ہو گیا تو پھر ہمیشہ کے لیے پردہ ہے، یعنی دیور ہے، بالغ ہو گیا ہے، یا کوئی بھی بچہ ہے جو غیر محرم تھا اب وہ بالغ ہو گیا ہے، اسے پردہ شروع کرتے ہیں۔ یہ نہ کہیں کہ بھئی اس نے تو دیکھا ہوا، اسے کیا پردہ، کہ دیکھ تو عام طور سے اچانک کسی پر نظر پڑ جاتی ہے، اگر کسی پر کوئی نظر پڑ گئی تو کیا اب اس کے لیے ہمیشہ پردہ ختم ہو گیا؟ ایسی بات نہیں ہے، جب جو بھی نابالغ بچہ نامحرم تھا اب وہ بالغ ہو گیا تو اس کا پردہ شروع ہو گیا۔ تو عام طور سے یہ گھروں میں یہ معمول نہیں ہے، کسی سے شروع سے پردہ چلا آ رہا ہے تو اس سے تو کرتے ہیں، اگر چھوٹا بچہ بڑا ہو گیا ہے تو اسے پردہ نہیں کرتے، اس نے تو دیکھا ہوا ہے۔ اور اسی طرح یہ مسئلہ بھی اچھی طرح سمجھ لیں کہ جو جیسے مرد عورتوں کو نہیں دیکھ سکتا، ایسے عورتیں غیر مردوں کو نہیں دیکھ سکتی۔ عام طور سے عورتیں یہ سمجھتی ہیں کوئی ہمیں نہ دیکھے لیکن ہم سب کو دیکھتی رہیں، تو جیسے مرد عورتوں کو نہیں دیکھ سکتا ایسے عورتوں کے لیے حکم یہ ہے کہ غیر مردوں کو نہیں دیکھ سکتی۔ اور یہ واقعہ پیش آیا ایک دفعہ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ، نابینا صحابی ہیں، وہ تشریف لائے، انہوں نے اندر آنے کی اجازت چاہی گھر میں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج طاہرہ سے فرمایا کہ پردہ کر لو، عبداللہ ابن ام مکتوم آ رہے ہیں۔ تو ازواج مطہرات نے عرض کی اللہ کے رسول وہ تو نابینا ہے، وہ کون سا ہمیں دیکھیں گے، اگر وہ آ بھی جائیں گے بات چیت کر کے چلے جائیں گے، نابینا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم تو نابینی نہیں ہو، تم تو اندھی نہیں ہو، اگر وہ تمہیں نہیں دیکھ سکتے تم تو اسے دیکھ سکتی ہو، لہذا تم پردے میں چلے جاؤ، تم بھی اسے نہ دیکھو۔ اس سے صاف پتہ چلا کہ جیسے غیر مرد عورتوں کو نہیں دیکھ سکتے اسی طرح عورتیں غیر مردوں کو نہیں دیکھ سکتے۔ باقی تفصیل الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اهدنا واهد بنا وجعلنا سببا لمن اهتدى صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.